اور اس محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً عاشورہ کا جو دن ہے، یہ عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، اور یہ عاشورہ کا لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ کوئی اہل تشیع کی ڈیوائز کی بھی ٹرم نہیں ہے، یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریفرنس سے یہ بات ملتی ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا دن، یہ پرٹیکولر اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کم از کم 50 احادیث موجود ہیں عاشورہ کے دن کے بارے میں. صرف تقریباً 25 احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ صحیح مسلم میں، اور وہ دونوں ہی تقریباً متفقن علیہ ہیں سوائے ایک دو کے، یعنی ایسی ہیں جو کامن ہیں، بخاری میں بھی موجود اور مسلم میں بھی موجود. چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش میں بھی عاشورہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رائج تھا پہلے سے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے. یعنی پھر ایز این آبلیگیشن یہ روزہ نہیں رہا، یہ آپشنل بن گیا. ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، ہجرت سے پہلے بھی یہ صحابہ روزہ رکھ رہے تھے، ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. تو انہوں نے کہا، ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور تیسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کا دن ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بڑے دن ہیں ان کو بھی ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہے. تو ہم اس کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے. تم تو ٹیمپرڈ دین کو فالو کر رہے ہو، ہم تو اسی دین کی کنٹینیوشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. عاشورہ کا روزہ. اسی لیے جب یہ 10 محرم آنے والی تھی تو ہم نے بھائیوں کو SMS کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے روزے کا اہتمام کریں. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2666 نمبر کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو، کیونکہ نصارہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، یہودی تو پرٹیکولر مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. کس تاریخ کا؟ 9 کا. اب یہی الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، لیکن اس میں جب بھی اہل سنت اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں 9 کا بھی رکھوں گا. وہ کیوں؟ وہ فہم ہے اس حدیث کے راوی کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ویسے ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 755. شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ہے وہ حدیث ضعیف کیونکہ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو. لیکن اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، وہ کہا کرتے تھے کہ 2 روزے رکھو، 9 کا بھی اور 10 کا بھی.
اور یہ قول جو ہے امام ترمذی نے بھی نقل کیا اور صحیح سند کے ساتھ سنن الکبریٰ البہیقی میں جلد 4 اور صفحہ 287 پر بھی موجود ہے پوری سند کے ساتھ الحمدللہ. لہذا راوی حدیث کا یہ فہم ہے کہ 9 اور 10 دونوں روزے رکھے جائیں گے تو تب یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہوگی اور عاشورہ کے روزے کا بھی پرفیکٹ جو ہے وہ ثواب ملے گا. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں 9 کا بھی تو وہ فہم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور صحابہ کے فہم کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، یا اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کا فہم بہرحال امت کے تمام علماء کے فہم سے بڑھ کر ہے الحمدللہ.